السلام علیکم جی، آج ہم ایک تھرڈ چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، نظریہ پاکستان۔ ان کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ مصنف جو ہیں وہ جبل پور میں پیدا ہوئے، 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کے کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارے امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر مورب و مؤرخ ہوتی ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین اور کتب کی زبان سادہ سلیس ہے، ٹھیک ہے، یعنی عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ ان کی کتب میں سید حسن غنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید اور تحقیق اہم ہے۔ یہ تو مصنف کا تعارف تھا۔ اب ہم جو ہے چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ جی، اب ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں، نظریہ پاکستان۔ اس کا میں آپ کو جو ہے جلدی سے خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ پورا چیپٹر ریڈنگ نہیں کرا رہی، آپ کو جسٹ آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، وہ آپ کو بتا دوں گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ کفر الالحاد کے سامنے ڈٹے رہے۔ اکبر بادشاہ کی بیجا رواداری نے ہندوؤں کو ملک میں کافرانہ طریقے راج کرنے کا موقع فراہم کیا اور مسلمانوں کی دینی آزادی ختم ہو گئی۔ ایسے میں دین کو بچانے کے لیے حضرت مجد الف ثانی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں آپ ان کو نا۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے دور کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے 1831 میں اسی کوشش میں شہادت پائی۔ مسلمانوں نے 1857 میں اپنے قدم انگریز کی مفاہمت کو غنیمت جانا۔ ہندوؤں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی، جو حقیقتاً صرف اور صرف ہندوؤں کی جماعت تھی۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1911 میں پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی جرمنی کے ساتھ تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ جو بھی انگریز تھے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ان کے دشمن ہیں، نقصان نہ پہنچانے کا، اور پھر جو مسلمان نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس نے ترکی کے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی۔ ہندوؤں نے بھی شدی اور سنگٹن کی تحریکیں شروع کر دیں۔ علامہ اقبال 1930 میں مسلمانوں کے لیے ایک پاکستان بنانے کی انہوں نے تجویز پیش کی۔ 23 مارچ 1940 میں انہوں نے قرارداد مسلمانوں کی پاکستان کی روح سے مسلمانوں کے ساتھ حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل ہوئی۔ 2 بنیادیں ہیں، ایک جو مغربی مفکرین نے قائم کی، دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوئی۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو کہ ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ ہے۔ قائد اعظم کی پرخلوص قیادت نے 14 اگست 1947 کو جو پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان نے بہت ترقی کی ہے اب تک۔ جو بھی خلاصہ ہے وہ میں آپ کو نوٹ کروا رہی ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیے گا۔ پاکستان نے اب تک بہت ترقی کی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش قدم رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا اور مستحکم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے وہ خلاصہ تھا. اب جو ہے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی جو ہے جو اس میں نوٹ کیے گئے وہ آپ کو میں نوٹ کروا دیتی ہوں، وہ آپ جو ہے وہ اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کر لیجئے. جی، مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر لیجئے. رواداری، یہ دیکھیں رواداری ہے، اس کا مطلب ہے تحمل مزاجی، تحمل مزاجی. ٹھیک ہے. کفر، کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو نہ ماننا. ٹھیک ہے. غلبہ، تسلط. رائج، رواج پانا، جھیلنا، برداشت کرنا. نفاق، نا اتفاقی. قدم جمانا، قبضہ کرنا. ٹھیک ہے. ولولہ، امنگ. مستحکم، مضبوط. اصلاح، درستگی. بنیاد ڈالی، ابتدا کی. محروم کرنا، چھین لینا. مشترکہ، اکٹھی. شیوا، طریقہ. کفر و الحاد، اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھر جانا. عمل دخل، قبضہ، اختیار. محض، صرف. فروغ دینا، ترقی دینا، بڑھانا. زوال، تنزلی. انتشار، منتشر ہونا. اقتدار، حکومت. مفاہمت، صلح. احساس ہم کمتری، دوسروں سے کمتر ہونے کا احساس. تحفظ، حفاظت. قابض ہونا، اپنے قبضے میں لینا. رفیق، ساتھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سازش، کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا. سب اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ کو میں نوٹ کرواتی جا رہی ہوں، آپ اپنی کاپیز پہ نوٹ کر لیجئے. اکثریت، تعداد. خلفائے اسلام یعنی اسلام کا خلیفہ. خلیفہ اسلام، اسلام کا خلیفہ. نظر انداز کرنا، توجہ نہ دینا. عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو مکمل کرنا. تشکیل کرنا، شکل میں ڈھالنا. اہل مغرب، مغربی ممالک کے لوگ. استوار کرنا، قائم کرنا. ملت اسلامیہ، مسلمان قوم. قیاس کرنا، اندازہ کرنا. نمایاں، واضح، ظاہر. برعکس، الٹ. طرز معاشرت، رہنے کے طور طریقے. مستقبل، آنے والا زمانہ. اخوت، بھائی چارہ. عدل، برابر برابر تقسیم کرنا. ترویج، رائج کرنا. ناگوار، ناپسندیدہ. پرخلوص، خلوص سے بھری ہوئی. رک، نقصان. عظیم، بڑا. بہم پہنچانا، فراہم کرنا، مہیا کرنا. تسلیم کرنا، مان لینا. تجویز، مشورہ. واضح، ظاہر، نمایاں. مفکرین، سوچ بچار کرنے والے لوگ. وسعت، پھیلاؤ. اقلیت، تعداد میں کم ہونا. تصور، خیال. جمعیت، اکٹھا، مطلب اکٹھ جوڑ، گٹھ جوڑ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جمعیت کرنا. ماتحت، تابع، فرمان. ٹھیک ہے. آگے پیجز کے بھی آپ کو ورڈز میننگ بتا دیتی ہوں میں. جدا گانا، الگ ہونا. ٹھیک ہے. سنوارنا، عمدہ. ذہن نشین کرنا، یاد کرنا. مساوات، برابری. دیانت، دین کے راستے پر چلنا. نمونہ، مثال. مبنی، مشتمل. قیادت، رہنمائی. عمل پہم، مسلسل عمل. بدولت، وجہ. فلاح و بہبود، ترقی. توانا، طاقتور. ٹھیک ہے. یہ تمام الفاظ معنی تھے. اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. جی، مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. درج سوالات کے مختصر جوابات دیجیے. سوال کے جواب آپ نوٹ کر لیجئے. نمبر 1 جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مغل بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو بہت زیادہ مراد دی. ہندوؤں نے ملکی سیاست میں بھی دخل اندازی کرنا شروع کر دی. انہوں نے اپنے طور طریقے سے ملک میں رائج کر دیے. یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیپو سلطان میسور کا حکمران تھا. اس نے ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس نے افغانستان، ترکی اور اس کے بعد فرانس کو بھی ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہ دیا. اپنوں میں سے ہی کئی لوگوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو
کامیابی حاصل نہ ہو سکی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ اس کا جواب نوٹ کر لیجئے. پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. یہ بات انگریزوں کو گراں گزر رہی تھی. ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفۃ الاسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کو مالی اور طبی امداد دی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ مسلمانوں کی دشمن ہوگی. لیکن انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم جنگ جیت گئے تو کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن یہ وعدہ محض جو تھا وہ ایک فریب تھا، کیونکہ جب انگریزوں نے جنگ عظیم اول میں فتح حاصل کر لی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مسلمانوں کو انگریزوں کے اس فریب سے بہت تکلیف پہنچی. مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے. انہوں نے دسمبر 1930 میں 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل مغرب نے خاندانی، نسل اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کرنے کے لیے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدودوں پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا ہے وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے کی وجہ سے بخوبی ظاہر ہے. یہ جنگیں وطنی قومیت میں ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. یعنی یہ نسل، رنگ، وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی. اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے. ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج، اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. شدی اور سنگھٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ جب علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی تو اس زمانے میں ہندوؤں نے شدی کی تحریک چلائی. اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا. پھر ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک شروع کی گئی. ٹھیک ہے. امید ہے آپ نے سوالوں کے جوابات نوٹ کر لیے ہوں گے. اب ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو باقی کے مشقی سوالات حل کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہاں جی، باقی ہم نے کل کیا تھا اس کا مشقی سوالات کر لیے تھے. اب جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ہم نے باقی کے مشقی سوالات ہیں نظریہ پاکستان کے، ان کو مرکبات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. جلدی سے ان کو جملوں میں نوٹ کر لیجئے، جملے بنا لیجئے. اس کے کفر و الحاد، اس کا جملہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں ہر طرف کفر و الحاد کا بازار گرم تھا. نفاق، آخر کار لومڑی بیلوں کے دل میں نفاق کا بیج بونے میں کامیاب ہو گئی. اگلا ہے ولولہ، ہماری کرکٹ ٹیم بہت زیادہ جوش اور ولولہ ہے. ٹھیک ہے. ذکر، ارشد کو دوران سفر ایک جیب کترے سے ذکر اٹھانی پڑی. خود مختار. جی نیکسٹ اس کا آتا ہے خود مختار. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. مستحکم کا تھا، نظریہ پاکستان کا فروغ ہی پاکستان کو مستحکم کر سکتا ہے. ذکر، ارشد کو دوران سفر ایک جیب کترے سے ذکر اٹھانا پڑی. ٹھیک ہے. یہ والے نوٹ کروا دیا آپ کو. میں نے جمعیت کا بتانا ہے. جمعیت کا ایک شعر ہے جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ نثار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اخوت اسے کہتے ہیں چبھے اخوت، یعنی ہمیں اخوت، مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے سے کام لینا چاہیے. عمل پہم، یقین محکم، عمل پہم
کے ذریعے ہی ہم زندگی میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ فلاح و بہبود، ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں وطن کے فلاح و بہبود کی طرف صرف کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سبق کا خلاصہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اب جو ہے ہم نے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپشن بی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، سید احمد خان، جمیل الدین علی، تو اس کا آپشن بی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ پھر اگلا نیکسٹ آپشن ہے، اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلی؟ کس نے سختیاں جھیلی تھی؟ حضرت مجدد الف ثانی نے۔ ٹھیک ہے، سید احمد بریلوی اور اسماعیل رحمت اللہ علیہ کب شہید ہوئے؟ تو وہ شہید ہوئے تھے 1831، یہ 31 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، 1831 میں۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں، یہ والا آپشن صحیح ہے۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ تو اس کا آپشن ہے نواب وقار الملک نے۔ ٹھیک ہے، مصنف نے دنیا میں